الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے مدرسے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے ایک بچے کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کوئی تقریر کا پروگرام ہے، دعا تھی، بس دعا کرانی تھی ایک بچے کے لیے، میں آ گیا تھا۔ لیکن آیا ہوں تو تھوڑی سی بات جب کہا گیا ہے تو میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور سارے مومنین اللہ کی کتاب سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ ذات باری تعالی سے نکلی ہوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے۔ اور یہ بھی بتائے دوں کہ یہ ہر طرح کی طاقت کا مرکز اور پاور ہاؤس ہے، روحانیت کا پاور ہاؤس ہے۔ اگر قرآن پاک کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن نہیں تو حدیث بھی کچھ نہیں، اور اگر قرآن نہیں تو یہ مدرسہ بھی کچھ نہیں، قرآن نہیں تو مسجد نہیں، مسجد کے منارے نہیں، مسجدوں کے امام نہیں، مسجدوں کے مقتدی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا اگر قرآن باقی نہ رہے، اگر قرآن درمیان میں رہے۔ آپ کے سروں پر ٹوپیاں، آپ کے چہروں پر داڑھیاں، آپ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان، آپ کا دائیں ہاتھ سے کھانا، آپ کا بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا، کسی پر ترس کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ قرآن پاک کی برکت سے۔ یہ علماء کی تقریریں، یہ بلند ہوتے ہوئے اذان کی آوازیں، یہ سب کچھ تو قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ آپ سب کچھ قرآن کی وجہ سے ہیں۔ قرآن اگر نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ اور شیطان انسان کا عدو مبین ہے۔
یعنی کھلا ہوا دشمن. اور دشمن اسے کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کی سب سے بڑھیا، سب سے بہترین اور سب سے طاقتور چیز کو پہ حملہ کرتا ہے. ایک دشمن ہو اور اس دشمن کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں پسٹن بھی ہو اور دشمنی پر تلے ہوئے ہوں اور ہمیں چھیننے کا موقع مل جائے دوسرے دشمن کو، تو وہ ڈنڈا چھیننے کی کوشش کرے گا یا پسٹن؟ میرا ڈنڈے کا کیا، پسٹن. پسٹن اس کا بڑا ہتھیار ہے، یہ دور سے مار دے گا، اس لیے اس پہ قابو کرنا چاہیے. پسٹن چھینو، یہ بہت اہم چیز. تو بھائی بات یہ ہے کہ دشمن کی نظر سب سے قیمتی چیز پر رہتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک سے ایک ناپاک کتاب موجود ہے، ایک سے ایک ناپاک. ایسے ایسے ناول اور افسانے، ایسی پکچریں، ایسی ویڈیوز اور موویز جو انسان کو انسانیت سے بہت دور لے جاتی، حیوان بنا دیتی. مار دھاڑ، کاٹ پھاٹ، ظلم ستم سکھانے والی، ناپاکیاں اور برائیاں سکھلانے والی ایسی ایسی کتابیں دنیا میں موجود ہیں کہ آپ گاؤں والے جو پرانے ہیں شاید وہ جانتے بھی نہیں، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی گندی کتابیں اور کیسی کیسی گندی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں. مگر آپ کہیں بھی کوئی احتجاج نہیں دیکھتے کہ اس کتاب کو جلایا جائے، اس کتاب کو بند کیا جائے، اس پر مقدمے کیے جائیں، اور صاحب مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف. لیکن قرآن پاک کے خلاف شیطان اور شیطان کے لشکری، شیطان اور شیطان کے فوجی اور نمائندے رات دن قرآن شریف کے خلاف، یہاں سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک، آئرلینڈ تک، امریکہ اور روس تک، سب جگہ جو ہے وہ اس کے خلاف وہ کر رہے ہیں. بھلا قرآن پاک میں کیا برائی ہے؟ قرآن پاک کے اندر جہاں پاکیزگی کا حکم دیا گیا، یوں کہا گیا آنکھوں کو جھکا کر کے چلو، یوں کہا گیا کہ ساری عورتیں علاوہ ایک عورت کے تمہارے لیے انہیں چھونا بھی جائز نہیں، انہیں دیکھنا بھی جائز نہیں، اور تو سارا علاوہ محرمات کے. تو میرے بزرگوں، لیکن قرآن پاک کی دشمنی آپ کو ساری دنیا میں نظر آ رہی ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ قرآن پاک کی اتنی مخالفت کیوں؟ اور قرآن پاک کو پھیلانے کا ذریعہ یہ اڈے ہیں، یہ مرکز ہیں جنہیں مدرسہ کہا جاتا ہے، مسجدیں کہی جاتی ہیں، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ ان کے بھی خلاف ایک پورا احتجاج ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو میرے بزرگوں، کہیں ان پہ دہشت گردی کا الزام، کہیں کا الزام. ذرا آپ بھی دیکھ لو کہ یہاں کون سی دہشت گردی ہے، کون سی ٹریننگ ہے، کون سا اسلحہ ہے، کہاں یہاں فوج فلہ ہے، کیا تیاری کی جاتی ہے. کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جاتا. کلمہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کو یوں بتایا جاتا ہے گھر جاؤ گے تو سلام کریو، کھانا کھاؤ گے تو دائیں ہاتھ سے کھائیو، پہلے بسم اللہ پڑھیو، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. لیکن اتنا انہونا اور گھناؤنا الزام کہ ان میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اصل میں کیوں کی جا رہی ہیں کہ یہ سارے لوگ شیطان کے نمائندے اور شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور شیطان انسان کا دشمن مبین ہے. اور وہ شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ ان کو برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں سے جو قرآن کا تحفہ ہے اور قرآن کی جو پاور ہے یہ انہیں ختم کر دینی چاہیے. تو دشمن کی دشمنی اور دشمن کا قرآن پاک پر حملہ اور قرآن پاک پر اعتراضات
اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں پر بھی اعتراض، جیسے مسجد اور مدرسہ جہاں سے قرآن اٹھتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ جو ہے قرآن کوئی اہم چیز ہے۔ جبھی تو اگر یہ آپ کے ہاتھ میں دو چیز ہوں اور دوسرا یوں کہ یہ دے دے مجھے، یہ دے دے، تو آپ کو خود بخود ہی یوں لگے گا کہ اس میں کوئی خاص بیان، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے، لیکن وہ کہہ رہا یہ دے دے مجھے تو یہ دے دے۔ اب وہ بار بار جو مانگ رہا ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اس میں کوئی خاص کرامات ہے، کوئی خاص چیز ہے جو یہ مانگ رہا، مجھے پتہ بھی نہیں، اور یہ بہت اچھی چیز۔ تو بس میرے پیارو، بہت مختصر سی اور صاف سیدھی سی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا نور ہے، ہر طرح کی طاقت کا مرکز ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، اور دشمن کی اس پر سب سے زیادہ نظر ہے۔ کسی پر نہیں، کہیں نہیں احتجاج ہو رہا کسی افسانے کے خلاف، کسی ناول کے خلاف، کسی فلم کے خلاف، اگر ہو رہا ہے تو قرآن کے لیے بہت ساری دنیا میں ایجیٹیشن چل۔ لیکن یہ دوسری بات ہے کہ اگر ایک رخ ہے تو دوسرا رخ بھی ہے، جان دینے والے بھی ہیں، حمایت کرنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، احتجاج کرنے والے بھی ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد، کوئی لاکھ کے جلوس بھی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بہت طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ میں کل بھی ایک جگہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا آسمان بنایا اور اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑے بڑے دریا بنائے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، ایسے ایسے گہرے سمندر بنائے، انہیں دیکھتے ہیں تو حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، آسمان، چاند، سورج، زمین پر آپ چلتے رہتے ہیں، چل رہی ہے ٹرین، چل رہی ہے، کئی دن تک چل رہی ہے، پہنچ گئے آپ کوئی چین، پہنچ گئے کیرالا، کئی دن میں پہنچے، لیکن یہی زمین آ رہی ہے، جا رہی ہے، شہر آ رہے، گاؤں آ رہے، اس میں وہی بھیڑ بھاڑ آ رہی، ہر جگہ آدمی آدمی نظر آ رہے، ہوائی جہاز سے اڑ رہے، مکے جا رہے، مدینے جا رہے، اور مکے مدینے تو یہ 4-5 گھنٹے کا ہی راستہ ہے، امریکہ جا رہے وہ 12 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کناروں پر پہنچ رہے ہیں۔ زمین ہے کہ آپ اس کا پوری طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ زمین کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی زمین، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے سورج، اور سورج سے بھی کئی ہزار گنا بڑے دوسرے سیارے مشتری اور زہرہ موجود ہیں، اور اس پوری کائنات کے اندر جو ستاروں کی کائنات ہے، زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر، ایک ذرہ ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ ہاں، ویسے ہی نہیں کہہ رہا، پوچھ لینا کسی پڑھے لکھے آدمی سے، ایک ذرے کے برابر ہے۔ جیسا آپ ندی کے کنارے کھڑے ہو کر جب یہاں سے لے کے وہاں تک جراسی تک ریت ہی ریت نظر آتا تھا، اتنے ریت میں ایک ذرے کے برابر حیثیت ہے اس زمین، ریت کے ایک ذرے کے برابر۔ تو کتنا بڑا ہوگا وہ رب جس نے اتنا بڑا سنسار، اتنی بڑی کائنات بنا، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ لوگ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے ایورسٹ کی، ہمالیہ پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، چند لوگ اس پہ چڑھ پائے ہیں، اور صاحب دنیا بھر کے انہیں انعام ملتے ہیں، اور بہت سارے چڑھتے چڑھتے مر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ انہیں دنیا سر نہیں کر پاتی، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، سمندروں کی اتنی گہرائیاں
کہ ان میں بعضے اترتے ہیں اور اتر کے پھر نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ دیکھنے گئے تھے اور وہ وہیں رہ گئے اور وہ پھر آئے ہی نہیں آج تک۔ سمندر کی تہوں میں جو میڈیا وہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گہرے سمندر، لیکن میرے بزرگوں اللہ رب العزت کتنے بڑے ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی چیز بنائی۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے، اللہ بہت۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح بنائی ہوگی، کس طرح بنائی ہوگی، یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹا سا تھا، بس وہ شروع کی یاد ہے، میرے خالو خالہ جو ہیں حج کرنے گئے تھے، وہ وہاں سے ایک ٹرانزسٹر، ایک چھوٹا سا ریڈیو لائے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ تو ہم نے وہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تو اس میں سے جب آواز آتی تھی تو میں اور میرے جیسے اور 2-3 بچے جو تھے خاندان کے گھر کے، بڑی حیرت سے اسے دیکھتے تھے اور پھر اپنے طور پر اندازہ لگاتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی۔ تو ہم یوں کہا کرتے ایک دوسرے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے آدمی بیٹھے اندر، اس میں چھوٹے چھوٹے سے آدمی بیٹھے اندر، وہ بول رہے۔ اور ہم جو ہے لوگ تو خبریں سنتے تھے، اس وقت پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا سننے کے لیے، تو صاحب وہ تو لوگ خبریں سنتے تھے، ہمیں خبروں سے تو کچھ مطلب نہیں تھا۔ ہم اسی حیرانگی میں رہتے تھے کہ کسی طرح یوں پتہ وہ دیکھ جائیں، وہ جو اس میں لوگ بیٹھے اور وہ بول رہے، کسی طرح وہ ہم یوں کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سیل ویل ڈالنے کے لیے کبھی انہیں کھولتے تو صاحب وہ جو ہے اس میں وہ اتنے بڑے بڑے ٹرانزسٹر سے نظر آتے وہ لگے ہوئے، تو ہم کہتے یوں ہیں بھائی، وہ یوں بول رہے ہیں، کوئی وہ کر، بس ہماری انتہا حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ تو انسان کا ایک ریسرچ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ تجسس ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، کیسے بنا۔ تو لوگ تاج محل کو دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، لال قلعے کو دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، بڑا سا جامع مسجد کا منارہ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے، کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے کر دیا لوگوں نے، کیسے بڑے لوگ تھے، کیسے عقل مند لوگ تھے، کس طرح اتنی اونچی پیڑ باندھی، کتنے اونچے اونچے وہ جو ہیں وہ پتھر لے گئے، کیسے کیا۔ یہ انسان کا ایک تجسس ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا، اور قصداً و ارادتاً رکھا اللہ نے، اور یہ اس لیے رکھا کہ اسی کے ذریعے سے تو خدا کا پتہ چلے گا۔ جب بندہ غور کرے گا کوئی اتنا بڑا آسمان، تو اس کا بنانے والے کے لیے اتنا ہی بڑا قد چاہیے اس کا، اور اتنا ہی بڑا اس کا جو ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے، جو ہاتھ جو ہے چاند اور سورج تک پہنچ جائے، جو اتنا بڑا سمندر کس نے کھود دیا، کس نے اس نے پانی بھر دیا۔ انسان کی عقل جو ہے وہی مجبور کرتی ہے سوچنے پر، اور جب اس پر سوچتا ہے تو پھر اسے خدا آتا، اسے خدا کا پتہ چلتا۔ تو اللہ نے سوچ رکھی، انسان کو سوچ رکھی، یہ ریسرچ کی سوچ جو ہے، یہ ریسرچ کی سوچ اسے خدا تک ملاتی ہے اور خدا کا پتہ بتاتی ہے کہ کس نے کر دیا یہ ایسا، کس نے کر دیا۔ یہ لکھائی ہوئی مسجد کے یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے تو طبیعت میں یہ ہو رہی کہ کس نے لکھا ہے۔ یہاں 10 آدمی رہتے ہیں، کون سے آدمی نے لکھا؟ تجسس ہوتا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کوئی پھول بنا ہوا ہے، کوئی بوٹا بنا ہوا ہے، کوئی محراب بنی ہوئی ہے، بھئی یہ کون سے مستری نے بنائی؟ تجسس ہوتا ہے، انسان کی اندر طبیعت کے اندر تلاش ہوتی ہے۔ تو خدا نے اپنی کائنات میں اپنی کاراگری پھیلا دی، اور پھیلانے کے بعد میں انسان کو عقل دے دی۔ انہوں نے کہا کہ عقل اسے مجبور کرے گی یہ سوچنے پر کہ اتنا بڑا سمندر آخر کھودا کس نے، اور اتنا بڑا سمندر کے اندر پانی بھرا کس نے۔
کون ہے وہ ذات؟ اتنا بڑا یہ پہاڑ بنایا کس نے؟ کس طرح بنایا؟ اتنا آسمان بڑا، اتنا چمکدار سورج کیسے تیار ہوا؟ ان پر سوچے اور سوچنے کے بعد اسے خدا کا پتہ چلے، عاجز ہو جائے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے اندر اتنا بڑا آسمان، چاند اور سورج نہیں بنا سکتا، اتنا نظام مستحکم جس کا کچھ حد نہیں۔ آجی 24 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، 25 دسمبر کو، اور 25 جون کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ ستمبر میں اور مارچ میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ 25 دسمبر سے روزانہ 1 منٹ گھٹنا شروع ہوتا ہے رات، اور وہ جو ہے اپریل تک، اس تک جو ہے وہ سب سے بڑا، وہ جو ہے برابر ہو جاتا ہے، اور جون میں جا کر کے 4 گھنٹے بڑا ہو جاتا ہے رات سے، یا تو وہ چھوٹا تھا یا بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رات، اور روزانہ 1-1.5 منٹ کی بات رہتی ہے، 1 منٹ سیکنڈ کی بلکہ، اور یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے۔ ٹھیک 25 جون کو سب سے بڑا دن اور 25 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن، آہستہ آہستہ سیکنڈوں کے حساب سے اسے کم ہونا ہے اور بڑھنا ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام کروڑوں سال سے چل رہا ہے، ایک دن بھی اس کے اندر ذرا سی تبدیلی نہیں آئی۔ کون ہے وہ ذات جس نے سورج کو ایسی پڑھائی پڑھا دی اور چاند کو ایسی پڑھائی پڑھا دی؟ چاند ہے وہی 29 یا 30 میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا 28 میں ہو جا، یہ 1 دن لیٹ ہو جا، چلو سو جائیں اور 31 میں نظر آ جائیں گے یا 32 میں آ جائیں گے، ایسا سب کچھ نہیں۔ وہی جو نظام اللہ نے اس کا 29 اور 30 کا رکھا ہے، اسی نظام کے تحت آج سے نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں سال سے یوں ہی چلا آ رہا۔ تو اسے ایسی مشینری فٹ کس نے کی؟ بغیر فٹ کیے ویسے ہی ہو گئی؟ کیسے ہو گئی ویسے ہی؟ ایسے کیسے؟ کتنا بڑا ہے وہ رب جس نے اتنے بڑے سورج کو اور اتنے بڑے چاند اور اتنی بڑی زمین کو کروڑوں سال سے ایک کام پہ لگا دیا، اور وہ اس طرح ہے کہ اس میں 1 سیکنڈ کا، 1 تاریخ کا بھی فرق نہیں آتا، ایک تاریخ کا بھی فرق۔ اتنا بڑا ہے میرا رب، اتنا بڑا ہے آپ کا رب۔ اب سوال اس بات کا پیدا ہو کہ اتنا منظم نظام بنانے والا وہ رب، اس نے بنایا کیسے ہوگا؟ وہی جیسا ہمارے دماغ میں آتا تھا کہ اس میں بولتا کون؟ اسے کس نے بنایا ہوگا؟ کون ہے اس کا خالق؟ کس طرح بنایا ہوگا اللہ نے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے اس کا کوئی بنانے والا، چلو وہ دیکھ نہیں رہا، نہ دکھے۔ تاج محل کا بنانے والا کہیں دیکھ رہا تھوڑا، شاہ جہاں کی ہڈیاں بھی نہیں ہونے گی، اور جو معمار تھے انہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں، آج بھی نہیں بیچاروں کا۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی بنایا بہت بڑھیا، بہت بڑھیا بنایا، بہت انشکلا بنایا، بہت ایسا بنایا، مضبوط بنایا، جس نے بھی بنایا۔ چلو خدا نظر نہیں آتا، خدا کی کاراگری نظر آ رہی ہے، لیکن یوں تو سوچنا پڑتا ہی ہے کہ یہ بنایا کیسے ہوگا؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، اذا اراد اللہ شیئا انما یقول له کن فیکون۔ جس طرح اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اس کی صفات اور اس کی کاراگری اور اس کی صنعت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا بنانے کا انداز بھی الگ ہے، اس کا بنانے کا انداز بھی الگ ہے۔ اس مستری نے یہ محراب بنائی، اس مستری نے وہ محراب بنائی، یہ لمبی سی بنائی، وہ چوڑی سی بنائی، وہ اونچی سی بنائی، بہرحال بنائی کیسے؟ بنائی تو وہی کرنی بسولی سے، بس فرق اتنا ہے کسی نے مال یہاں کو گھما دی، کسی نے بڑی سی کر کے گھما دی، کسی نے دور کو گھما دی، انداز بدل گیا ہے، لیکن گھمائی ہی ہے محراب، یعنی مال گھمائی ہے اور اس کے اوپر محراب لگائی۔
سب کا یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ جس نے بھی یہ بنایا، جس نے بھی وہ بنایا، وہ کرنی اور بسولی سے ہی بنایا، چاہے جو بھی بنایا ہو، چاہے تاج محل بنایا ہو کرنی اور بسولی سے بنا، چاہے مدرسہ بنا ہو کرنی اور بسولی سے بنا، لیکن اللہ کا بنانے کا انداز بھی عجب ہے، وہ کرنی اور بسولی سے نہیں بنا بلکہ وہ اپنے کلام کی طاقت سے بنایا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا انما یقول له کن فیکون۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کلام میں طاقت ہے، ہمارے کہنے میں طاقت ہے، ہماری زبان میں طاقت ہے، ہم کہتے ہیں اور ہو جاتا۔ اذا اراد اللہ شیئا انما یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بسولی کی ضرورت ہے، نہ تشلے کی ضرورت ہے، نہ مزدور کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے بنانے سے بنا کرتا تو ایک اچھا سا مکان اگر بنانا شروع کریں تو سالوں لگ جا۔ ابھی تاج محل ہے، بہت بڑی عمارت نہیں، لیکن اسے 18 سال لگے بنانے میں، اور 10,000 آدمی مزدور رہے، 18 سال میں بنا۔ بتاؤ، اور صاحب بادشاہ نے بنوایا کیسے؟ اس کے پاس اوزار اور سب کچھ وہ موجود تھا، تو صاحب ایک ایک عمارت بنانے میں 18 سال، اور تو اتنا بڑا آسمان بنانے میں تو کروڑوں اربوں خربوں سال چاہیے۔ تو یہ اس طرح نہیں بن سکتا، زمانے کے اعتبار سے نہیں بن سکتا، یہ دہاڑی اور ٹھیکے کے اعتبار سے نہیں بن سکتا۔ اتنی بڑی طاقت تو، اتنا بڑی دنیا تو، اتنی بڑی کارسازی تو کسی خاص ہی چیز سے بن سکتی ہے، روحانی طاقت سے، اور وہ اللہ کی روحانی اور طاقت۔ اللہ نے کہہ دیا کن، کن کے معنی ہے ہو جا، اور کن میں کیا لفظ ہیں؟ کاف اور نون، کن ہو جا، اور بس ہو گیا۔ تو لفظ کن 2 لفظوں سے بنا ہے، کاف اور نون، اور کہا ہو جا، اور ہو گیا۔ آسمان بھی بن گیا، زمین بھی بن گیا، چاند بھی بن گیا، سورج بھی۔ بس مجھے زیادہ بات نہیں کرنی، مجھے یہ کرنا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے اللہ نے ایک کلمہ استعمال کیا، ایک کلمہ، اور وہ ایک کلمہ بھی عربی کے بچے وہ جانتے ہیں کہ وہ بھی کامل نہیں، کلمہ ہونے کے لیے بھی 3 لفظ چاہیے، 3 ہونے چاہیے، یہ اس میں بھی ناقص ہے، لفظ ناقص ہے، یعنی 2 ہی رہ گئے، اس میں 2 ہی رہ گئے، کاف اور نون، کن ہو جا، بس اسی سے یہ ساری کائنات وجود میں ہو گئی۔ تو جب ایک لفظ سے یہ بن گئی تو اگر 100 لفظ ہوں گے تو اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ ہاں، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اس کے اندر 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور حرف الف با تا سا یہ کتنے ہوں گے؟ جی تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جب ایک لفظ کن کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ یہ پورے قرآن کی طاقت، میں قرآن کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کس قدر عظیم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مکمل کلام ہے، قرآن سب سے بڑا کلام ہے، قرآن محفوظ کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی کسی انسان کا ملا ہوا نہیں ہے، اس میں اوپر سے نیچے تک سارا سچ ہی سچ اور حق ہی حق ہے، تو اس میں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ میں یوں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک ساری طاقت کا محور ہے، مرکز ہے، پاور ہاؤس ہے، اس لیے کہ اللہ کا تو ایک کلمہ ہی ساری دنیا کی کایا پلٹ کر سکتا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے کہ اس دنیا کو ملیا میٹ کریں تو ایک ہی حکم سے ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی۔
ایک ہی حکم سے ملیاں میٹ ہو جائے گی، ایک ہی حکم سے ایک ہی دفعہ کہنے سے وجود میں آ گئی، اور ایک ہی دفعہ کہنے سے ساری برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کا ایک کلمہ اتنا طاقت رکھتا ہے، تو پھر قرآن پاک جو 6666 آیتیں ہیں، اس کے اندر کتنی پاور ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، اور کتنی طاقت ہوگی، اور اتنی طاقت ہے کلام الہی میں، دیکھتی بھی رہی ہے، دیکھتی بھی رہی ہے، ایسی کہ عمر مٹانے پہ آوے ہے اور خود مٹ جاتا ہے۔ ظالموں کو رحم دل بنا دیتے، لٹورے کو عطا کرنے والا بنا دیا، عرب جو دوسروں کا گلا کاٹتے تھے انہیں جان سے بچانے والا بنا دیا، جو خود دوسرے کا لوٹ کے کھا لیتے تھے انہیں دوسروں کو دینے والا بنا دیا۔ بہت زبردست طاقت ہے یہ، ایک زبردست طاقت، اسے آپ طاقت نہیں سمجھ رہے کہ اگر اللہ نہ چاہے، کلام الہی سے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنا بیٹا اپنے پیٹ سے پیدا ہوا، اپنی بازوؤں کی کمائی سے اسے کما کما کے گھاس کھود کر کے کھلایا، اور اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ بچہ اتنا سا چھوٹا سا، اور بس اس کے دماغ میں آ گئی پڑھنے نہیں جانا، بس جانا نہیں، کھاوے گا گھر، رہے گا گھر، پہنے گا گھر کا، سمجھے نہیں، لاما روٹی، لیکن پڑھنے جانا نہیں۔ عجیب مار لیا، چھیت لیا، سمجھا لیا، بجھا لیا، اپنی بات نہیں اس سے منوا سکتا۔ جوانوں کا بھی یہی حال، بچوں کا بھی یہی حال، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو بچوں کو معصوم بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ جانتا ہی نہیں انکار کرنا، وہ جانتا ہی نہیں انکار کرنا، وہ ننھا سا ہی حافظ قرآن ہو جاتا ہے، وہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، وہ انکار کرنا جانتا ہی نہیں، وہ اطاعت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، کسی کو کیسا بنا دیتا ہے، کسی کو کیسا بنا۔ اور میرے بزرگوں، یہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزگار سے تنگی میں ہو اور اسے خدشہ ہو کہ روزگار پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو سورہ واقعہ روزانہ رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اسے فاقہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو اب آپ سوچئے کہ کون ہے گارنٹی دینے والا؟ کوئی ہے؟ بی اے کر لے، ایم اے کر لے، انجینئرنگ کر لے، کچھ کر لے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تجھے پینشن ملے ہی ملے گی۔ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کوئی ذریعہ نہیں، سورہ واقعہ جو رات کو پڑھ لے، رات کو روزانہ پڑھے، اسے عمل کر لے تو اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے 1500 سال سے، اور ایک بھی کوئی آدمی دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا وہ یوں کہے کہ میں پڑھتا تھا اور مجھے پھر فاقہ ہوا۔ ایک بھی آدمی کوئی نہیں کہتا، پورے مجرے میں سنائی جاتی ہے کہ میں پڑھتا تھا اور مجھے پھر بھی فاقہ ہو رہا ہے، ایک نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ صاحب مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اسے نوکری نہیں ملتی لیکن لوگوں کی دعوتیں ملتی ہیں، وہ دعوتیں کھاتا ہے، یہ رزق روزانہ کہیں نہ کہیں رہے، آج یہاں بریانی ہے تو کل کو کہیں اور کچھ ہے، کہیں مرغا ہے، کہیں دیسی ہے، کہیں ایسا ہے، کہیں ویسا ہے، حالانکہ کیا ہے اس کے پاس 1.5 بیگھے زمین بھی نہیں، لباس دیکھو اس کا ایسا زمیندار پہ نہیں، گاڑیوں میں یہ سفر کرتا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کا معجزہ ہے، سورہ واقعہ کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا معجزہ، اس دور میں معجزہ۔ تنخواہ کتنی ہے؟ کتنی بھی نہیں، تھوڑی سی تنخواہ، اتنی تنخواہ کہ لوگ جو ہیں اگر ان کے ہاں 2 دن مہمان آ جائیں تو اتنے پیسے دو دعوتوں میں ختم ہو جائے۔
4-5 ہزار روپے تو دعوت میں خرچ ہو جائے. اگر وہ جو کوئے والے آ جائیں اور کون سے آ جائیں، ان میں تو پتہ نہیں کتنے خرچ ہو جائیں، رشتہ دیکھنے والے آ جائیں. لیکن اس کا اللہ کا شکر ہے، اس کی پوشاک دیکھو، اس کا کھانا دیکھو، اس کی ضرورتوں کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے. تو سورہ واقعہ میں کس قدر قوت اور طاقت. میرا ذاتی تجربہ ہے اور آپ کے لیے بتاتا ہوں، جن بچیوں کا رشتہ نہ آتا ہو، وہ بچیاں اگر روزانہ سورہ احزاب پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں تو اتنے اچھے اور بہترین رشتے آئیں گے کہ ان کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. اور میرا تجربہ ہے ذاتی طور پہ، جس نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن دیر سویر ہونے کے بعد اللہ اسے بہترین رشتے عطا کرتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھی پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس. جب اللہ ایک لفظ سے اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو ایک سورت سے کیوں نہیں کر سکتے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ الحمد شریف ہی الحمد شریف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد ماں بسم اللہ کے پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے. اور اس سے زیادہ اگر کوئی کر سکے تو ایک صحابی نے قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم، موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، کہ وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ الحمد شریف ماں بسم اللہ کے پڑھ کر اگر پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے. وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں اگر موت ہی قسمت میں ہے تو پھر تو دوسری بات ہے، ورنہ اللہ ضرور شفا عطا فرمائے. ذرا خلوص دل کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، اللہ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ اسے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے. اور اگر کسی کو یوں نظر آوے کہ کبھی ہم اول میں تو ہماری نماز کیسی، نماز ہی کیسی، ہمارا پڑھنا ہی کیسا، ہمارے اندر اعتقاد اور یقین ہی نہیں. اس لیے مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا یوں ہوتا ہے کہ ہم نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ گدھے کے سر پہ وہ باندھ دیا، وہ کیا کہے، قرآن شریف باندھ دے تو حافظ نہیں ہو جاتا وہ. تو وہ والی بات یہ ہے کہ میں مثال دے کے بتا رہا تھا کہ یہ مائک ہے، اس کے سب جانتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. مگر کرنٹ اس میں کتنا ہی ہو، اگر یہی سب اندر سے خراب ہو جائے گا، جی اس کے اندر کا وہ کیا کریں، اس میں جو پتے سے ہیں وہ بگڑ جائیں گے تو کتنا ہی کرنٹ لگاؤ جاؤ، دیکھیں چل بھی جائے گا کیا. تو قرآن پاک ایک کرنٹ ہے، قرآن پاک ایک روح ہے. لیکن روح کو یہ چاہیے کہ یہ جسم بھی ٹھیک ہو، یہ جسم بھی ٹھیک ہو، زبان بھی صحیح ہو، پیٹ بھی صحیح ہو، آنکھ بھی صحیح ہو، کان بھی صحیح ہو. جب یہ صحیح ہوگا پھر اس کی پاور کو دیکھیو، یہاں بولو گے اور وہاں دھڑاک دھڑاک جو ہے آواز جائے گی. یہاں بلب جلاؤ گے ایک دم روشنی آ جائے گی، اور بلب بھی فیوز ہوگا تو کہاں سے روشنی آ جائے گی. ایک واقعہ یاد گیا ہے چھوٹا سا، اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بزرگوں، اگر قرآن کی طاقت نظر نہیں آ رہی تو اس میں قرآن کے پاور ہاؤس ہونے اور قرآن کی طاقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں ہمارا اپنا قصور ہو سکتا ہے، ہماری غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، طاقت کا مرکز. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ. حضرت صابر حسن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھی ہیں وہ اور ماموں بھی ہیں. بہت زبردست صاحب تاثیر بزرگ ہوئے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، جی میرے کئی ساری لونڈیاں ہیں اور ہے نہیں کچھ، اور جوان ہو گئی، کچھ دعا فرما دیجئے، معاملہ میرا حل ہو جائے، میرا مطلب میں ان کے ہاتھ پیلے کر دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا سے ایک ڈلا لاٹھا مٹی کا ڈلا. اس نے سوچا اب شاید استنجا کرتے ہوں گے،
استنجا کریں گے، استنجا کر کے وضو کر کے پھر دعا کرتے ہوں گے، تو وہ چھوٹا سا ڈلا اٹھایا اس نے، اسے گول گال سا کر کے حضرت کی خدمت میں لایا، حضرت نے وہ ڈلا لیا اور زور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھی، اور پڑھنے کے پھونک ماری، اللہ کا کچھ ایسا وہ ہوا کہ اس کا ایک دم سنہرا بن گیا، سنہرا بن گیا سننا۔ اب یہ سن ہی رہا تھا، دیکھ ہی رہا تھا، الحمد پڑھی، الحمد میرے بھی یاد ہے، تو اسے بہت خوشی ہوئی، اور اسے خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ جڑی ہی ہاتھ آ گئی، جڑی ہی ہاتھ آ گئی۔ تو یہ تھا کچھ چھچورا سا آدمی، اب جو ہے یہ چلا اور اس نے بس اب یہ ٹھگر گیا بہت بری سے روک سے رہے، تو بس تب وہی ہو گیا، کام ہی ہو گیا۔ تو اس نے اسے بھی جھاڑیوں جھوڑیوں میں کہیں کو ڈال دیا، انہوں نے کہا اب تو میں اپنا آپ کر لوں گا۔ اب یہ گیا، جا کر کے اپنا وضو کر اور مصلی بچھا، اگر اتنی بھی سلگار بڑے بڑے سے وہ پہاڑ رکھ کر سامنے، اور پڑھنی شروع کر دی اس نے، مگر وہ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب پڑھنے اس کے بعد پھر یہ جو ہے بس اسے پھر شرمندگی ہو گئی، کہیں کمی رہ گئی، کچھ تو کمی رہ گئی، کوئی بات کوئی چھٹ گئی دکھ۔ اب اس چھٹی ہوئی کا کیا پتا بھئی کیا چھٹ گیا کیا نہیں چھٹ گیا ہے، تو وہی بتا سکے۔ اب وہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ تھی نہیں جہاں پوچھنے چلا جا، وہی تو ایک شخصیت تھی۔ تو وہ پھر گیا اور بڑا شرمندہ سا اور بڑا جو ہے نے کہا جی بس میرا دماغ خراب، اور وہ جو ہے وہ میں نے اسے بھی وہ کہیں کر دیا، اور میری دماغ میں غلط فہمی آ گئی۔ تو حضرت مسکرائے کہ انہوں نے فرمایا کلام تو بے شک وہی تھا، مگر زبان تو فرید جیسی نہیں تھی۔ کلام تو وہی تھا مگر زبان فرید کی نہیں تھی۔ تو میرے بزرگوں بات یہ ہے، کلام تو وہی ہے، طاقتور ہے، پاور والی ہے، مگر اس کے لیے اسٹومیٹ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جتنی بڑی پاور کا آپ موٹر رکھیں گے اتنی ہی وہ بجلی لگتے ہی وہ اتنی تیزی کے ساتھ راؤنڈ کرے گا، اور جتنا چھوٹا سا رکھیں گے آدھے پاور کا تو وہ آدھے راؤنڈ لے گا، اور 4 پاور کا رکھ دو گے تو وہ اتنے راؤنڈ لے گا۔ طاقت جو مطلب طاقت تو وہی سے آئے گی، لیکن کام جو ہے اس کی اپنی صلاحیت اور کیپیسٹی کرے گی، جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی اتنا وہ اثر دکھلائے گا۔ تو بس میرے بزرگوں میں یہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک لفظ کن سے ساری کائنات وجود میں آ گئی، تو سارے کلام الہی سے کیا کچھ نہیں وجود میں آ سکتا، سب کچھ آ سکتا ہے۔ اور اگر نہیں آ رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوئی کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن نے جیسا چاہا ہے ویسا بننے کی توفیق دے۔ اگر ایسا بن قرآن کو ہی پڑھ کر تو ولی بنتے، قرآن ہی کو تو پڑھ کر کے وہ جو ہے بزرگان دین بنتے ہیں، قرآن ہی کو پڑھ کر کے تو وہ لوگ ہوئے جن کے پیروں کو اور ہاتھوں کو چومتے ہیں، قرآن ہی پڑھ کر کے تو ایسے لوگ ہوئے کہ جو زبان سے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی پوری کر لیتا ہے۔ اور میرے بزرگوں قرآن کے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے تو حافظ جی ہو جاتا ہے، اور قرآن کے معنی کو سمجھ لیتا ہے تو عالم دین کہلاتا ہے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو اسے جو ہے اسے بزرگ اور ولی کہتے ہیں۔ قرآن ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، قرآن بڑی چیز ہے، قرآن کے الفاظ بھی بڑی چیز ہیں، قرآن کے معنی بھی بڑی چیز ہیں، اور قرآن کے اوپر عمل اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اتنا کرو گے اتنا ہو جائے گا، اتنا کرو گے اتنا ہو جائے گا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک سے محبت کرو۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، جسے چھونا بھی ثواب ہے، جسے چومنا بھی ثواب ہے، جسے سر پہ رکھنا بھی ثواب ہے، جسے خود پڑھنا بھی ثواب ہے، کسی دوسرے سے سن لینا بھی ثواب ہے، کسی دوسرے کو پڑھا دینا بھی ثواب ہے، کسی پڑھنے والے کی مدد کر دینا بھی ثواب ہے، کسی پڑھانے والے کی مدد کر دینا بھی ثواب ہے، کسی مردرسے اور اس کا جو ہے خیال رکھ لینا بھی ثواب ہے، کیونکہ یہی ذریعہ ہے دنیا کے اندر قرآن پاک کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا۔
اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں قرآن پڑھانا اور اپنے مدرسوں کی امداد اعانت کرنا، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ اتنا پہلے سے ذہن تھا، لیکن آپ حضرات نے کہا اور کچھ لوگ یہاں جمع ہیں، اس لیے باتیں ہو گئیں۔ خدا کرے اگر دو چار کے دل میں بھی اب بات آ جاتی ہے اور سمجھ لیتے ہیں، قرآن کی عزت اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، میرے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے جس کی نسبت پر یہاں آنا ہوا، اور اسے نیک اور صالح بنائے۔ اس کے علاوہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو نیکی اور سلامتی عطا۔